بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تو بارش کے قطعی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں اسپالٹ پر منڈلا رہی تھیں، وہ برسنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اماں نے کہا کہ شفیق ڈرائیور کا انتظار کر لو، مگر اس کے خیال میں کہیں ٹرین چھوٹ نہ جائے۔ وہ آن لائن کیب بک کروا کر چلی گئی، اپنا سامان کا چھوٹی سی ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب رم جم شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے ایک بینچ کی طرف بڑھی جس پر پلاسٹک شیٹ کی چھت تھی۔ اس نے اپنے بال اور کپڑے جھاڑے، اپنا بیگ بینچ کے نیچے سرکایا اور خود ذرا آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹرین کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اسٹیشن پر وہ مخصوص گہما گہمی سامان اٹھائے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے مسافر، آوازیں لگاتے جھابڑی والے فروش۔ 2 سالوں سے وہ ٹرین کے ذریعے گھر سے ہاسٹل اور ہاسٹل سے گھر آتی جاتی تھی، ان نظاروں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ غیر دلچسپی طور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک خوش باش سامان سے لدی فیملی ان کی جانب آئی۔ 2 ادھیڑ عمر مرد اور عورت، غالباً میاں بیوی تھے۔ ان کے پیچھے ایک صحت مند نوجوان لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تقریباً 3 یا 4 سال کی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ایک گپلو سا بچہ گود میں اٹھائے رکھی تھی۔ ارے بیٹا ذرا سی جگہ دینا، ایک ادھیڑ عمر خاتون نے آتے ہی اس کے پاس ڈھہ سی گئی۔ ہائے اللہ، میں تو بہت تھک گئی، اتنی تو سیڑھیاں چڑھنی ہی پڑتی ہیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ان کے میاں نے تو اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سے بیگ کو سیدھا کیا، تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے مزید سڑک کر لڑکی کے لیے جگہ بنائی۔ نہیں سسٹر، میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، اگر بیٹھ گئی تو منہ رونا شروع کر دے گا۔ لڑکی نے خوش دلی سے مسکرائی۔ ارے گڈو کے ابا، آپ تم تو بیگ ہی پر بیٹھ گئے، اس میں میرے کانچ کے گلدان رکھے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خاتون کے حواس بحال ہوئے تو کہنے لگی۔ ان کی نظریں اطمینان سے بیگ پر تشریف فرما اپنے میاں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ نہیں اماں، گلدان دوسرے بیگ میں رکھے ہیں۔ لڑکی نے انہیں تسلی دی۔ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ اب خاتون نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ چشمے کی اونٹ سے اسے ٹھٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں لاہور جا رہی ہوں۔ اچھا ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ چھک چھک انجن کی پلیٹ فارم کی جانب سے آ رہا تھا، پھر بوگیاں پلیٹ فارم پر آ لگی۔ شور و غل مزید بڑھ گیا۔ فیملی ویکیشن پکچرز۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ بچی کو چیخیں مار کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ شاید پہلی بار ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا منہ کو پکڑنا، میں اسے لے کر چڑھتی ہوں۔ لڑکی نے اپنا بچہ تھمایا اور لڑکی بیگ کو گھسیٹتی احتیاط سے بچے کو گود میں لیے ڈبے میں کے اندر گھس گئی۔ باقی سب بھی سوار ہونے لگے۔ ابھی خالی سیٹ کی تلاش میں تھی کہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنی پشت کی جانب ایک بھاری سی مردانہ آواز آئی۔ محترمہ، آپ کے بچے کا جوتا نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جینس شرٹ میں ملبوس ایک لمبا ترنگا سا لڑکا اس چھوٹا سا جوتا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظریں بچے کے پاؤں پر پڑی تو جوتا واقعی غائب تھا۔ وہ بری طرح جھنپ گئی۔ شکریہ بھائی، ان کا نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ پیچھے سوار ہوتی اس لڑکی نے جوتا اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنے منہ کو بھی اس کے کاندھے سے اتار کر اپنی گود میں منتقل کر لیا۔ تمہارا بھی شکریہ بہن۔ وہ سامنے والی خالی پڑی بینچ پر، وہیں چلتے ہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹ سیٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ لڑکی ساتھ والی ونڈو سائڈ پر گئی تو دونوں میاں بیوی سامنے والی 2 نشستوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ جینس والا لڑکا دائیں جانب ایک سنگل سیٹ پر پرجمان تھا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑنی شروع کر دی تھی۔ بارش کی پھوار کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھیگتا جا رہا تھا۔ اس نے گرل نیچے کرنی چاہی مگر وہ پورا زور لگا کر بھی اسے 1 انچ تک نہ سکا سکی۔ محترمہ، یہ فکس ہے، آپ صرف شیشہ نیچے کر سکتی ہیں۔ اس نے گرل کو نبرد آزما دیکھ کر لڑکے کو نرمی سے ٹوکا۔ اس نے شیشہ نیچے گرایا اور بیگ کو اپنا موبائل نکالتے ہوئے، بیگم تم تو چائے نہیں لائی نہ فلاس میں؟ وہ پی لیتے ہیں، میاں صاحب کی فرمائش۔ ابھی رحیم یار خانہ ہے، گڈو کے ابا بہاولپور جا کر پئیں گے۔ عورت نے ترنت میاں کی فرمائش رد کر دی۔ مگر بہاولپور آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں، تب تک تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بڑے میاں چائے کے شدید طبیعت مچل رہی تھی۔ اب اچھا ابا، میں فلاس نکالتا ہوں۔ لڑکی نے ایک بار اپنا منہ اس کی گود میں ڈالا اور برتن نکالنے لگی۔ مرد اور عورت چائے کے کپ دینے کے بعد لڑکی اس کی جانب بھی ایک چھوٹا سا مگ بڑھائے۔ یہ لو سسٹر انم، اس نے دھیرے سے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ ارے نہیں، میں اس وقت چائے نہیں، بالکل نہیں پیتی۔ یہی وہ مگ۔ اس نے لڑکے کی جانب بڑھایا تو اس نے شکریہ کر کے جھیکتے ہوئے تھام لیا۔ اس کی جانب ورزیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کپ کو ہاتھوں میں تھامے لیا بیٹھا تھا۔ بے فکر ہو کر پیے، ہم اس میں کچھ نہیں ملایا۔ لڑکی نے ہنس کر بولی تو لڑکا جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے چور سی بن گئی۔ پھر اس نے اپنے بڑے میاں کی طرف دیکھا تو چائے کے مزے کی سسکیاں لیتے ہوئے باہر کی نظاروں کی لطف اندوز ہو رہے تھے۔
انہوں نے اپنی جیب سے بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی برآمد کر لیا تھا اور وہ چائے میں ڈبو کر کھاتے ہوئے کتنے خوش اور آسودہ سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ بے احتیاط ذہنی روح بھٹک کر اپنے ابا کی طرف چلی گئی۔ وہ یوں ہی ٹرین کے سفر میں کھانے پینے کے بےحد شوقین تھے۔ ایک دو بار بچپن میں ان کے ہمراہ سفر کیا، یہ دھندلی دھندلی سی یادیں باقی رہ گئی تھی۔ وہ فراٹے بھرتی ٹرین اور کھانے پینے کے مشغول شفیق چہرے والے اس کے ابا اب تو نہ جانے کیسے کہاں کس حال میں ہوں گے۔ کافی عرصے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا۔ دراصل اس کے بچپن ہی میں ان کے ابا کی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اماں کے ہمراہ نانی کے گھر میں رہتی۔ طلاق کے بعد اس کی ماں شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ابا ان سے چھین نہ لیں، اور ہم وقت اسے خود سے لپٹائے رکھتی تھی۔ ابا ان سے ملنے آئے تو انہیں غش آ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، اسے خود سے چمٹا لیتی۔ نانی بمشکل الگ کر کے ابا سے ملنے کے واسطے گلی میں بھیج دیتی۔ پھر ابا نے دوسری شادی کر لی، ان کا آنا کم ہو گیا۔ نانی اکثر جتاتی، دیکھ لو تمہارے بابا نے تو جھٹ سے بیاہ رچا لیا، مگر تمہاری ماں نے تم پر اپنی جوانی وار دی۔ ابا سے اور بھی متفکر ہو جاتی، اور فون کرتے تو سرد مہری سے بات کرتی۔ ابا اس کے واسطے خط بھیجتے تو ان کی ماں بیٹی کے معمولی روپوں پر کوئی خاص ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ ان کی نانی کی پینشن اور نانے کے اثاثوں پر بڑا آسرا تھا۔ پھر ابا کے فون پر کم سے کم بات ہوتی۔ گرما گرم پکوڑے لے لو جی، مزیدار پکوڑے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ٹرین کے بہاولپور اسٹیشن پر کھڑی تھی، بارش ہنوز ہو رہی تھی۔ بھائی پکوڑے تازہ ہیں؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ لڑکی سوتے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں لیے خود بھی اونگ رہی تھی۔ ہاں جی خالہ، بالکل تازہ اور خستہ پکوڑے لپک کر آیا۔ سوندھی سوندھی سے مہک ہر طرف پھیل گئی۔ عورت نے پکوڑے خریدے۔ لو بیٹا چکھو، کیسے ہیں؟ عورت نے شاپر ان کی جانب بڑھایا۔ شکریہ آنٹی۔ اس نے ایک پکوڑا اٹھایا۔ وہ پہلے چائے کے لیے انکار کر چکی تھی، اس لیے اب منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ عورت نے پھر وہی شاپر لڑکے کی جانب بڑھایا۔ لڑکے نے بھی تھینک یو کہتے ہوئے دو پکوڑے اٹھائے اور اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر جلدی میں پکوڑا منہ میں ڈالا۔ اف توبہ، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پکوڑے کے ساتھ ہری مرچ بھی کھائی تھی۔ ہاسٹل کے پھیکے کھانے کھا کھا کر مرچ مسالے کی تو عادت نہیں رہی۔ ہری مرچ تو ویسے بھی اسے بہت چبھتی تھی۔ بوڑھا اشر ہوا، اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، منہ لال ٹماٹر سا ہو گیا۔ پانی کی بوتل خالی پڑی تھی۔ لڑکے نے جلدی سے ایک چھوٹی سی بند بوتل اس کی جانب بڑھائی تو اس نے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے گھٹا گھٹ ساری بوتل چڑھائی۔ کچھ حواس بحال ہوئے تو عورت نے پکوڑے کھاتے ہوئے تصویر فرما رہی تھی۔ ایسے ہوتے ہیں پکوڑے، سادہ بیسن میں نمک مرچ کھول دیا ہے۔ ارے پکوڑے تو میں بناتی ہوں، اتنے سارے لوازمات ڈالتے ہیں، ہرا مسالہ، ہرا لہسن، تازہ پودینے کی چٹنیاں، پالک، آلو، بند گوبھی، بڑی کٹی ہوئی سوکھا دھنیا، انار دانہ، املی کا گادا، اور بس بیگم اتنی مہنگائی میں اتنے ڈھیر لوازمات ڈالنا بہت مشکل ہے، سادہ آلو بیسن پر ہی گزارا کرو۔ لڑکے نے کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ آئی۔ آنٹی آپ شاید پکوڑوں کا بہت شوقین سے کھاتی ہیں؟ انم شائستگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، مگر اب تو صرف ساون کی رت میں کھاتی ہوں، ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ کھانے سے منع کیا ہے۔ اور تم بیٹا، تم لاہور کس کے پاس جا رہی ہو؟ آنٹی میں تو اپنے ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اچھا، تو تم پڑھتی ہو وہاں؟ کوئی سوچ کر بولی۔ جی آنٹی، لاہور یونیورسٹی میں BS فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے ان کی تسلی کے لیے تفصیل میں جواب دیا۔ بیٹا، سامنے بیٹھا لڑکا بیزاری سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، آپ کے پاس کوئی بک ہوگی، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے۔ وہ اچانک انم سے مخاطب ہوا۔ اللہ کرے نوجوان نسل کے تمام موبائلوں کی بیٹریاں ختم ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ کسی طرح کتاب کی جانب تمائل ہوں۔ بڑے میاں میں ہر بڑا کر اس کی متصر حسین تارڑ کا ایک سفر نامہ موجود تھا۔ اس نے جلدی وہی بیگ نکال کر لڑکے کی جانب بڑھا دی۔ مؤدبانہ بڑے میاں کو کوئی کتاب وغیرہ نہ ہونے پر بھی اسے 4 باتیں سنا دیں۔ ٹرین میں اب تیزی سے ملتان سے لاہور کی جانب محو سفر تھی۔ نہ جانے کتنے بیٹھے کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ جب لاہور آیا تو ٹرین ایک جھٹکے سے رکی تو لڑکی کے دونوں بچوں ایک ساتھ رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنے ٹرالی بیگ نکالا اور افراتفری سی مچی تھی۔ دروازے کی قریب بہت رش تھا۔ عورت نے اس لڑکی کے ہمراہ راستہ صاف ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لڑکے نے شکریہ ادا کر کے کتاب لٹائی، اس پر ایک گہری الوداعی نظر ڈال کر اپنا بیگ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی فیملی کو تو ان کے رشتہ دار لینے آئے ہوئے تھے، اور عورت اور لڑکی دونوں گرمجوشی سے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس نے سست قدموں کے ساتھ ٹیکسی اسٹینڈ کا رخ کیا۔ ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب کلاس کا CR اسے ڈھونڈتا ہوا آ پہنچا۔
تم سے ملنے کوئی آیا ہے، کیفے میں بیٹھا ہے، کون آ گیا؟ وہ حیرانی سے، شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا، وہ سوچتی ہوئی آئی اور پھر دروازے پر ٹھک ٹھک سے رہ گئی۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، وہی ٹرین والا۔ اسے شدید تپ چڑھی، اس نے مہذب اور شریف دکھتا تھا، مگر عام لڑکیوں کی طرح کتنا چھچھوڑا اور سڑک چھاپ نکلا۔ اس نے ٹرین میں آرٹی اور اپنی یونیورسٹی کا بتایا تھا۔ پیچھا کرتے ہوئے وہیں آپ نے جی فرمایا۔ اس نے بمشکل خود کو ٹھنڈا کیا اور اسے کڑھے تیور سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے نے، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ کوئی دیر تک یوں ہی گم سم اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سمجھ نہیں آتا وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اشتعال کے ایک لہر سے اسے اندرونی آواز سینے چڑھا کر آگے بڑھی۔ آخر اس میں بلیک بیلٹ تھی۔ مسٹر، میں نے پوچھا آپ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس نے الفاظ مہذب اور غیر لہجہ زریلا تھا۔ لڑکے نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تحمل سے بولا، انم پلیز تھوڑی دیر آرام سے میری بات سن لیں۔ اچھا، میرا نام بھی یاد رکھا ہوا ہے؟ اس نے دل میں تنفر سے سوچا، حالانکہ نام معلوم تھا تو اسے ڈھونڈا ہوا سیدھا یہاں تک آ پہنچا۔ اس وقت وہ قطعی بھول چکی تھی بات سننے میں کیا حرج ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا، پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اس نے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ انم ناراض نہ ہو، میں آپ سے آپ کے فادر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ابا کے نام پر وہ بھونچا رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ پہلی نظر میں محبت وغیرہ کی کوئی کہانی سنانے آیا ہوگا، مگر بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ میرے ابا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے بے صبری سے سوال کیا۔ دراصل آپ کے ابا نے میری پھوپھی سے نکاح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن آفس والوں نے ان کی واجبات وصول کرنے کے لیے ان کی فائل بنوا رہا تھا۔ کاغذات میں ان کے ساتھ آپ کی تصویر بھی برآمد ہوئی۔ آپ تصویر بہت پرانی تھی مگر واضح تھی۔ اس دن ٹرین میں آپ کو دیکھ کر ٹھٹک رہ گیا، مگر بے یقین سا ہو گیا۔ آپ کی بک پر آپ کا نام درج تھا۔ گھر آ کر پھوپھو سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ نے اپنے بابا سے تعلقات کے ساتھ برائے نام ہی رکھا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر 3 دن پہلے ان پر فالج کا شدید جھٹکا ہوا اور ہاسپٹلائز ہو گئے۔ حالت خاصی مدہوش ہو گئی۔ انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ان سے ایک بار مل لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مل کر سکون اور ان کی حالت میں بہتری آ جائے۔ ہیں ابا بیمار ہیں؟ اتنے بیمار؟ وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن صرف اس بات پر اٹکا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ گیا اور سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انم، آپ کی ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس کی جانب ایک کارڈ بڑھایا جس نے اس غیبی دماغ سے پکڑ لیا۔ وہ یوں ہی ہک دک بیکی سی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی جانب ذرا سا جھجک کر بولا، میرا نام منیب ہے، اور کارڈ پشت پر اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھی لکھ دیا۔ حالانکہ اس کا باپ اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا، مگر خون کی بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈھال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسز چھوڑ کر ہاسپٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اپنی روم میٹ عالیہ کا تذکرہ کیا تو بولی، دیکھو انم، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، یوں ہی کسی اجنبی پر من وان اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسپٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار تھی، کچھ عرصے ویمن پولیس میں بھی رہ چکی تھی۔ ان سے پریشانی کا ذکر کرو تو وہ تمہارے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں گی، وہاں جا کر بھی صحیح صورت معلوم ہو سکتی ہے۔ کارڈ پر دیے گئے پتے پر وہ وارڈن کے ہمراہ ہسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر نحیف اور نزار اس کے ہی ابا ہی تھے، اتنے کمزور اور اس قدر لاغر ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ۔ اس کے نقوش سے انہیں پہچانا۔ ان کے قریب دھڑی سی کرسی پر ایک نفیس سی آنسی بیٹھی تھی، وہی شکل سے یاد ہے، اس کا نام منیب ہے۔ ان کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا، ہولے ہولے چلتی ہوئی اس کے سرانے آ کھڑی، پھر اس نے ان جھڑیوں سے بڑے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش آئی تو ابا جان اس کے دھیرے سے پکارا۔ آنٹی وارڈن کو بتایا کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا ہے، چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہے، فی الحال بولنے سے قاصر ہے۔ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ والدین کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کے یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لے، اپنی سوچوں میں غلطان تھی جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کے چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ کر رہا تھا۔ اس نے تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے ہوئے جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، پھر اس نے بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور برستی آنکھوں سے لوٹ آتی۔ پھر وہ روز شام کو ہاسپٹل جانے لگی، کبھی ابا کے لیے سوپ، کبھی دلیا وغیرہ بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کتنی ذمہ داری سے ان سے سنبھالتے ہوئے آنٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کم گول سالیاں دینے رہنے والا انسان تھا،
اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی، ایک دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیب نے بتایا تھا کہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپیوں کو بچت کو ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا ہے۔ اس دوران اس کا اپنا گھر بھی جانا ہوا۔ اماں میں ابا سے ملی تھی، اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہی۔ اماں وہ بہت بیمار ہیں، اماں نے ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے غلطی کی تھی، وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ میں نے بھی غلطی کی تھی، ان کے منہ پر سراسر تاسا جملہ نکالا۔ ان کی بے یقینی اور ان کی طرف دیکھا تو جب سے تمہارا نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ہم ایک اہم رشتے سے محروم رکھ کر میں نے تمہیں بہت زیادتی کی، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں امی پلیز، اس نے انہیں لپٹا کر کہا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی، وہاں اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے ملی، متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہاں نہیں ہوتا؟ آنٹی نے اس نظروں کا سوال جواب سمجھ کر جواب دیا۔ وہ بری طرح جھنپ گئے۔ آنٹی سمجھی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ اب اسے اپنی مایوسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے خجالت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کرنے، میرا خیال رکھتے چند روز یہاں آتا رہا، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج وہ ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنے روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلے گئی کچھ ضروری شاپنگ کرنے۔ عالیہ جویلری کے اور میک اپ سیکشن کی طرف چلی گئی اور اپنے لیے سٹالر پسند کر رہی تھی۔ ایک گہرے کلر کا نفیس سا سٹالر پسند آیا تو اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کے مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں سے اسے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس نے یہ سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا ہوں، وہ بھی خریدے؟ پھر اس نے بامشکل دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا، بھلا وہ اس کو کس حیثیت سے تحفہ دے گی؟ عالیہ کی طرف آئی تو وہ اپنا شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ ذرا سا اس کا بل بنا دیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ دونوں نے سارا سامان کاؤنٹر پر ڈھیر کیا۔ اس کی آواز سیل مین پلٹا تو انم دھک رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی میں یہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، اعتماد سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کے جانب ٹھکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ مس انم، آپ شاید سمجھی تھی کہ یہ اتنا بڑا شاپنگ مال میرا ہے۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا، شٹ اپ۔ جی نہیں۔ وہ عالیہ گھسیٹتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ یار یہ تمہاری اسٹیپ مددگار کا بھتیجا نا بڑا ہینڈسم ہے، عالیہ بولی۔ وہ تڑپ کر، یوں نامحرم مردوں کی تعریف کرنا گناہ ہے، ویسے بھی عورتوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی نظریں جھکا کر رہنے کا حکم دیا گیا۔ میں تو بائی دا وے بات کر رہی تھی، اتنا برا ماننے کی کوئی بات نہیں، ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں؟ وہ بھی عالیہ تھی، غصہ ایک پل بھی میں آتا تھا اسے۔ اب تو اس نے نامعقول بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ناراض ہو کر آگے آگے چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پلیز عالیہ ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سی شاپنگ پھر مینی خیز سے بولی اور اس کا مذاق کا پس منظر کچھ بھی سمجھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز، دونوں ایک سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر دونوں نے ایک ساتھ ہنس پڑی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل جانے کے لیے رسکل دیکھنے لگی۔ اگلی بار وہ سنڈے کو آ گئی۔ آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا، اس نے ان کی مدد کی، پھر تیل سے ابا کا سر کا مساج کرنے لگی۔ وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوس کی عیادت کو جانا تھا، وہ چلی گئی۔ ابا کو چادر سے اوڑھنا برانڈے نے آ بٹھایا۔ موسم میں آج بھی پھر آباد آلود تھا، کن ہو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ٹرین کا سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر، اور ساتھ ہی کسی مہربان کا چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو اس نے بند آنکھیں کھول کر دیکھا، منیب اپنی موٹر سائیکل اندر کر رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی، من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ڈپٹ کر دل کو خاموش کرا دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈھاگ بڑھتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ یہ ہاتھ میں ایک شاپر رکھا تھا، ایک دم سے سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھوپھو کہاں ہے؟ اس نے کے لیے پکوڑے لایا ہوں، وہ تو پڑوس میں گئی ہیں۔ ویسے آپ کی پھوپھو کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہوتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لیں شاپر، اس لفافے کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی، دو علیحدہ علیحدہ شاپر میں پکوڑے کیوں ہے؟ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی تو ایک میں میٹھے اور دوسرے میں نمکین۔ واہ آج تو مزہ آ گیا۔ اس میں کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور کچھ پلیٹ میں رکھے، وہاں چلی گئی۔ پلیٹ سامنے میز پر رکھی تھی، جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا، شاید نمکین والا تھا۔ دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا، وہ مسکرا کر بولا۔
کھل کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے ان کے چہروں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس کے منی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی جذباتی ہے، آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ اپنے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھ کر بولی۔ ہاں صاحب یاد ہے، وہ سادگی سے بولا۔ میں زندگی کا وہ یادگار سفر بن گیا تھا منیب، شکریہ آپ کے ہاں میرے ابا سے ملوا دیا، ورنہ میں تو اپنے اتنے اہم رشتے کو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ بھری آنکھوں سے بولی۔ میں آپ کا ممنون ہوں، آپ نے ساری زندگی میں خسارے سے بچا لیا، اور پھر بھی شکر گزار ہوں انم، میرے شکر گزار؟ بھلا وہ کیسے؟ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ایک دن یونیورسٹی میں آپ سے ملنے آئے، وہ بڑے خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھی تھی، شاید پٹائی کا ارادہ تھا، پھر شاید میں خود کو مشکل سے روکا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، ٹھیک سمجھے تھے آپ، اماں نے مجھے کراٹے سکھائے تھے تاکہ بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکوں۔ ایک دو بار اپنا پیچھا کرنے والے آوارہ لڑکوں کو بھی ٹھکائی لگائی تھی۔ تو میں فخر سے بتانے لگی تھی، ہائے اللہ پھوپھو کہاں ہیں، آپ کب آئیں گی؟ وہ مصنوعی طور پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے دوڑائی گئی۔ بارش میں اب تیز ہو رہی تھی، پھوار برآمدے کے اندر آ کر دونوں کو بھگو رہی تھی۔ بے فکر رہیں، آپ کے کنٹری میں نہیں آئیں گی؟ اور بتائیں کس کنٹری میں آتا ہوں؟ وہ بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے کوئی جواب نہ بن سکا۔ آپ کو ساون رت پسند ہے؟ وہ گہری کچھ کہتی نگاہوں سے گھبرا کر یوں ہی پوچھنے لگی۔ ہاں پہلے تو اتنی نہیں تھی، مگر اب بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی پہلے نہیں تھی، مگر اب بہت زیادہ۔ اس نے جملہ دہرایا۔ کیوں؟ دونوں کے منہ سے بوقت نکلا۔ دونوں ہی خاموشی سے رہے۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ساون رت انہیں اس لیے پسند ہے کہ وہ اسی ساون رت میں پہلی بار ملے تھے۔ ساون رت میں ہم سفر، دونوں کے لبوں پر معنی خیز خاموشی تھی۔ دونوں کے دل میں دعا گو تھے کہ ساون رت وہ ہمیشہ دو زندگیوں کے ہم سفر بن جائیں۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت تبسم سجا تھا، آنکھوں میں آنے والی خوشی کن وقت کے سپنے دھمک رہے تھے۔ ساون کی ٹھنڈی ہوائیں انہیں چھو کر گزر رہی تھی اور ساتھ ہی ان کے ملن کی دعا بھی کر رہی تھی۔ جب وہ محبت بھرے دل سے سچے من ایک دوسرے طلبگار تھے ہوتے تو آس پاس کی فضائیں ان کے لیے دعا گو ہوتی۔